شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طوفان آ رہا ہے مگر یہ غفلت میں سو رہا ہے بے دھڑک. ایک آدمی اس کو جگاتا ہے، ارے اٹھ جا طوفان آ رہا ہے. تو مورزون کا کیا مطلب ہوا؟ اٹھتا ہے، اے چھوڑ دھیان دے. یہ ہے اعراض ہے جی، ادارت الوجہ نشے، کسی چیز سے اپنے چہرے کو پھیر لینا. تو غفلت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سو رہا ہے، طوفان آ رہا ہے اور یہ سو رہا ہے، ہادی غفلہ. اور ایک آدمی اس کو جگا رہا ہے، ارے اٹھ جا طوفان آ رہا ہے، کہہ رہا ہے چھوڑ دے، پھر سو جا رہا ہے. تو فی غفلت کا یہ مطلب ہے. اور انتباہ دیا جا رہا ہے تو اٹھ کر کے بولتا ہے ارے چھوڑو، اعراض کا مورزون. اللہ. تو غفلت کا مطلب سمجھ میں آیا، اعراض کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی. آگے کہا جا رہا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون. قرآن حکیم کو ذکر محدث کہا گیا ہے. ما معنی محدث؟ محدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں کہا گیا محدثین. محدث ما معنی محدث؟ محدث کا مطلب ہوتا ہے القرآن نزل منجما مجزأ مفرقا. قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جی. یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اس سورہ نازل ہوئی. منجما مفرقا، رفتہ رفتہ، ایک بعد دیگر ہے جی. اب ظاہر ہے کہ یہ سورہ ہے جی، اور اس کے بعد یہ سورہ آئی جی. تو یہ سورہ محدث ہے، نئی. محدث مینس نیو. تو اس کے مقابلے میں یہ نیو ہے، یہ نئی. اور اس کے بعد یہ سورہ اترتی ہے تو یہ سورہ اس کے مقابلے میں محدث ہے، نیو ہے. یہ ایک حکم یہ ہے جی، اس کے مقابلے میں یہ حکم ہے، نیو ہے. اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے تو یہ حکم اس کے مقابلے میں نیو ہے. پھر اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ نیو ہے. محدث مینس نیو، اس لیے کہ قرآن حکیم مجزأ نازل ہوا ہے، ایک دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے. تو ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. محدث معنی نیو، پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا جی. تو جب بھی کوئی آیت اترتی ہے نئی، ایک آیت اتری اس کے بعد یہ آ رہی ہے، جب بھی کوئی نئی آیت اترتی ہے تو یہ سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. الا استمعوا وهم يلعبون فی اللاہیۃ القلوب. یہاں لعب اور لہو دونوں کو جمع کیا گیا ایک ساتھ. دیکھیں یہاں سماعت، لعب اور لہو تینوں کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. غور سے دیکھیں، ایک بچہ ہے کلاس روم میں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچوں لکھو دلی میں قطب مینار ہے. اب یہ موبائل سے کھیل رہا ہے، سن تو رہا ہے، الا استمعوا سن رہا ہے، لیکن کھیلتے وقت کسی چیز کو اگر سنا جائے تو آدھا سنتا ہے اور آدھا نہیں سنتا، کچھ کا کچھ سن لیتا ہے. اب ٹیچر اس کی طرف دیکھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل سے کھیل رہا ہے. یلعبون کھیل رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو. ابھی میں نے کیا پڑھایا؟ ہاں آپ نے پڑھایا دلی میں کتا بیمار ہے. یہ آدھا سنا آدھا نہیں سنا. یہ تیسری چیز لے آیا. یہ دلی میں قطب مینار نہیں سنا اس نے، کچھ تو بھی کہا جا رہا ہے لیکن کھیل رہا ہے نا، کھیل رہا ہے. تو الا استمعوا سن رہا ہے، وہم یلعبون مگر کھیل رہا ہے جی. اب جب کھیل رہا ہے تو سنے گا کیسے؟ سیدھا کا الٹا سن لے گا وہ.
یہ مطلب اس کو یاد رکھو تو اس آیت کریمہ کا مفہوم مکمل یاد رہے گا. وہ دلی میں قطب مینار ہے کہ اس نے سن لیا دلی میں کتا بیمار ہے، یہ ہے الا استمعوا وهم يلعبون کی ایک حصی صورت. جی اچھا یہ کھیل کیوں رہا ہے؟ لعب اور لہو میں فرق ہے. کما قال ابن القیم اللعب بالابدان واللہو بالقلوب. کھیلنا اعضاء سے ہوتا ہے، بدن سے، اور لہو جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور لولم تکن القلوب، لولم تکن القلوب لاہیہ ما لعبت الجوارح. اگر دل غافل نہ ہو تو اعضاء کھیلتے نہیں ہیں. جی اگر وہ مکمل سنتا رہتا تو یہ بات نہ کہتا. ٹیچر نے پڑھایا کچھ بول کچھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا دل غافل ہے. اور جب دل غافل ہو جائے تو آدمی کا بدن غافل ہو جاتا ہے. جی تو گویا کہ دل کے اوپر ٹکا ہوا ہے اعضاء و جوارح کا معاملہ، کہ اگر دل غافل ہے تو بدن غافل ہو جاتا ہے. وہی بتایا الا استمعوا، سن رہے ہیں، وہم یلعبون، مگر کھیلتے ہوئے سن رہے ہیں. کیوں؟ یہ کھیل کیوں رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ زبان سے ہم کہہ تو رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں یہ چیز دے دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارا دل کہاں ہے؟ دل کہیں اور ہے. تو دل کہیں اور ہے اور الفاظ یہاں نکل رہے ہیں، تو یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے. اور اس لیے کہ اس کے ساتھ تمہارا دل نہیں ہے. جی الا استمعوا وهم يلعبون لاہیۃ قلوبهم. آدمی کھیلتا کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہے اس کا. غور سے اچھی طرح سمجھو ان آیات کو. بیچ میں جملہ اعتراضیہ ہے، ان کے دل غافل ہیں، کھیل رہے ہیں. سامنے طوفان آ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بس نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، ایک ہوتی ہے وسپرنگ، گیا تھا نہیں گیا، یہ وسپرنگ ہے، اس کو نجوہ بولتے. نجوہ میں ٹو وسپر، وسپر نہیں کان میں کچھ کہنا، دھیرے دھیرے کہنا، دوسرا سنائیں، دوسرا سنے نا، اس کو کہتے ہیں نجوہ. ٹو وسپر، وسپرنگ مینس نجوہ. اب نجوہ تو وسپر ہوتا ہی ہے، دوسرا سنتا نہیں، اس کو بھی یہ چھپا رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اللہ وسپر تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وسپر کو بھی یہ چھپا رہے ہیں. اسرار مانے چھپانا. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ لوگ وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں. وسپرنگ کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہ ہو. کیا چھپا رہے ہیں یہ ظالم لوگ؟ الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. ایک افتاتون السحر وانتم تبصرون، یہ جادو بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کے نام پہ جادو بیان کر رہا ہے. جی اس نے جادو کو قرآن کا نام دے رکھا ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم لوگ دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو، مت جاؤ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو ہی نہیں، وہ جادو ہے. دیکھتے ہوئے تم جادو کے پاس جا رہے ہو. افتاتون السحر، تم آتے ہو جادو کے پاس، وانتم تبصرون، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، دیکھنے کے باوجود بھی تم جادو کے پاس آتے ہو. جادو ہے. اچھا یہ آدمی بشر ہے، نبی. دوسرے جو بیان کر رہا ہے وہ جادو ہے. تیسرے اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا میرے رب نے، ہے میرے رب نے کہا کہ یعلم القول فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں جو بھی بات ہوتی ہے تمام باتوں کو جانتا ہے. اب تم جو وسپرنگ کر رہے ہو، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہو، تو زمین اور آسمان میں ہی تو ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا بول رہے. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے اس کے اوپر کہ قبل ان تتکلم او تکتب تذکر هذه الآیہ، کوئی بات آپ مجھ سے بول رہے ہیں یا اسے موبائل کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں قبل ان تتکلم، کوئی بات آپ بول رہے ہیں، او تکتب یعنی آپ لکھ رہے ہو، پوسٹ کر رہے ہو کسی سائٹ کے اوپر. جی تو تذکر هذه الآیہ، یہ آیت یاد رکھو، اس لیے کہ جو پوسٹ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے
کیا پوسٹ کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی گئی ہے. تو آپ جو بول رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، جو لکھ رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہر قول جو آدمی منہ سے بولے، ہر قول جو آدمی لکھے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. جی آپ نے فیس بک کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے واٹس ایپ کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے انسٹاگرام کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، میسج میں آپ نے کیا لکھا ہے، اللہ یعلم کل شیء. جی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، وہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. جی جو بول رہے ہو جانتا بھی ہے، اور جو بولے دھیرے بھی بولو تب بھی سن لیتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں سن رہا ہوں. کیا انداز، وہو السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے. اچھا تیسری بات بول رہے ہیں، قالوا اضغاث احلام، خواب دیکھ لیا ہے برا، کوئی خواب دیکھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے نام پر. قالوا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہیں، قرآن حکیم کو خواب پریشاں بتا رہے ہیں. اچھا بل افتراہ، بلکہ یہ من گھڑت بات ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ شاعر ہے. دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے اور یہ حقیقت ہے، قاعدہ ہے، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتا. ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ بولتا ہے. یہ دیکھو 50 جھوٹ بول رہے، یہ 50 جھوٹ بولنا اور ایک جگہ پر برقرار نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ارے بھائی ایک بات بولو نا کہ یہ ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ انسان ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جادو ہے، یہ خواب پریشاں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ شاعر. کسی ایک بات پر ٹکے رہو نا. اور حق کا مزاج کیا ہوتا ہے اور باطل کا مزاج کیا ہوتا ہے بتایا گیا. الحق ابلج والباطل لجلج، یہ عربی کا محاورہ ہے. کیا؟ الحق ابلج، ابلج means واضح، حق واضح ہوتا ہے. والباطل لجلج، اور باطل غیر واضح ہوتا ہے، ایمبیگوس ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، وہ صاف صاف دکھتا نہیں. وہ حق بالکل صاف دکھتا ہے اور باطل صاف دکھتا نہیں. الحق ابلج والباطل لجلج. اب یہ لجلج ہیں، یہ صاف بات نہیں کر رہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے. ایک بات بولو نا، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر برقرار نہیں رہتا. یہ ایک چیز پر برقرار نہ رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو بات بنانی نہیں آ رہی ہے. اس لیے بات کون بناتا ہے؟ جھوٹا بناتا ہے بات کو. یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، جھوٹے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے. اب وہ جو کہا تھا نا انہوں نے کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، جی اس کے 2 دلیلیں دی جا رہی ہیں. اس کی 2 دلیلیں دی جا رہی ہیں. ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے. نقلی دلیل دی جا رہی ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے اس سے پہلے، ہمارا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے بشر ہی تھے. جی یہ نقلی دلیل ہے. اور اگر یقین نہ آ رہا ہو تو فاسألوا اہل الذکر، تو علماء یہود سے اور علماء نصارہ سے پوچھ لو. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی، کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے. اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو، مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھو جو جانتے ہیں. تو اہل کتاب موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے. تو یہ نقلی دلیل ہے، لکھا ہوا ہے، یہ نقل ہے، منقول ہے. یہ ہر نبی کے بشر ہونے کی یہ نقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اہل علم بتا دیں گے آپ کو کہ جتنے انبیاء آئے ہمارے نبی سے پہلے سارے کے سارے بشر ہی تھے. یہ نقلی دلیل دی. اب عقلی دلیل لی جا رہی ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے ان کو جسم دیا تھا، اور ایسا جسم جو کھاتا تھا، یعنی ایسا جسم عطا کیا گیا تھا جو کھانے کے محتاج تھے. جی جو کھانا کھاتے تھے، ایسا بدن تھا جو کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھائے وہ انسانی تو ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا کھانا اور پھر قضائے حاجت کرنا یہ سب انسانی بشری تقاضے ہیں، یہ بشریت میں سے. وما کانوا خالدین، جو بھی آیا اس دنیا سے چلا گیا. لہذا یہ بھی ایک بشری خصوصیت ہے کہ جو آتا ہے مر جاتا ہے. وہ کسی کو ہم نے ہمیشگی
کی زندگی عطا نہیں کی ہے. تو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کھانا کھاتے تھے اور آئے اور دنیا سے چلے گئے. یہ کھانا کھانا اور آنے کے بعد دنیا سے چلا جانا یہ بشری مقتضی ہے، یہ بشر ہی ہوتے ہیں ایسے. جی یہ سب بشری خصوصیت ہے، لہذا یہ عقلی دلیل دی گئی بشریت پر. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے انبیاء آئے ان کی بنیادی تعلیم کیا تھی. تعلیم کیا تھی بنیادی؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے کون سی تعلیم رکھی؟ بولے توحید کی تعلیم رکھی. اب توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. توحید کی ایک عقلی دلیل، ایک مشاہداتی دلیل اور ایک نقلی دلیل دی جا رہی ہے. جی عقلی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جی اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام فاسد ہو جاتا. جی بگڑ جاتا. ایک معبود کہتا کہ آج سورج نکلے گا، دوسرا معبود کہتا کہ سورج نہیں نکلے گا، تو سورج نکلے یا نہ نکلے، فساد پیدا ہو جاتا کائنات میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج برابر وقت کے اوپر نکلتا ہے، برابر غروب ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں فساد نہیں ہے. لہذا فساد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی. ہم جاتے ہیں ناریل کے درخت کے پاس تو ناریل ہی ملتا ہے، نہیں تو جاتے دو خدا ہوتے تو ناریل لینے کے لیے جاتے وہاں آم لٹکا ہوا ہوتا، تو دوسرا کہتا نہیں اس درخت سے آم لٹکنا چاہیے، تو کوئی پودا ہی نہیں لگاتا. گیہوں کا کھیت لگایا اور وہاں پر جو ہے کچھ اور نکلا ہوا وہاں پہ، اس لیے کہ دوسرا خدا کہتا کہ یہ گیہوں نہیں نکلے گا یہاں سے بلکہ یہاں سے کچھ اور ہم نکالیں گے، تو پورا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اگر دو خدا ہوتے تو. اچھا تو یہ عقلی دلیل دی گئی. ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر ایک ہی عہدے پر اور ایک ہی اختیار کے اگر رکھ دیے جائیں نتیجہ کیا ہوگا؟ اسکول کی تباہی پر یہ معاملہ منتج ہوگا، تباہ ہو جائے گا اسکول. جب ایک اسکول نہیں چل سکتا، دو یکساں اختیارات والے لوگوں کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے، ایک اسکول نہیں چل سکتا. یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ دو کی وجہ سے. جی یہ عقلی دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی الہ ہے، ایک ہی قوت ہے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے. اچھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کے تناظر میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا لو کان فی القلب غیر اللہ لفسد. اگر کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، کائنات فاسد ہو جائے. اگر دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود آ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جاتا ہے. لہذا اس دل میں صرف ایک ہی معبود رہنا چاہیے، اللہ، دوسرا نہیں آنا چاہیے یہاں، نہیں تو دل خراب ہو جائے گا. جیسے کائنات میں دو معبود ہو جائے کائنات خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی دل میں دو معبود ہو جائے لو کان فی القلب غیر اللہ لفسد، تو یہ دل کی کائنات تباہ ہو جائے گی. جی بہت پیاری بات کہی ہے. تو یہ ایک عقلی دلیل دی گئی توحید کے اوپر. اس کے بعد ایک مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے. اب جب ایک ہی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. وہ تو اب دکھائی دے رہا نا، ایک ہی کی کار فرمائی ہے چاروں طرف، تو اس کی مشاہداتی دلیل ہے. اور اس کے بعد وہ جو نقلی دلیل ہے وہ وہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا، رسول بھیجے، سب کے پاس ہم وہی کرتے تھے. جی سب کے پاس ہم وہی کرتے تھے، اور سبوں نے پہلی چیز جو اپنی امتوں کے سامنے رکھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سبوں نے یہی کہا پہلے اپنی امتوں سے لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو صرف میری ہی عبادت کرو. یہاں ایک بات بڑی عجیب کہی گئی ہے
کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ارے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے جس کو تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، سننے کے لیے تیار نہیں ہو، ارے بھائی اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات کہی گئی ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں، تم کیسے غافل ہو کہ تم یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ بھائی اس میں ہمارے لیے کیا کہا گیا ہے، ہمارے لیے کیا کہا گیا اس کتاب میں۔ تم اپنے لیے اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے کہ اس میں تمہارے لیے کیا کہا گیا۔ تم جیسا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو جانو، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر، تو یہ اعراض یہ تمہارے لیے خطرناک ہے جی، اس لیے کہ جب تمہارا ذکر ہے یعنی تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ اس میں دیکھنا ہے، زندگی کیسے بنتی ہے وہ اس میں دیکھنا ہے، تباہ آدمی کیسے ہوتا ہے اس میں ذکر ہے، آدمی عروج پر کیسے جاتا ہے اس میں ذکر ہے۔ ارے اس کو نہیں پڑھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اس کا مطلب ایک سائنسی بھی ہے اور اس کا ایک سادہ سا مطلب جسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور سلف نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں چپ تھے، چپ مسمتا تھے۔ آسمان کا معاملہ یہ تھا چپ تھا، لا تمطر، بارش نہیں برسا رہا تھا، اور زمین چپ تھی، لا تنبت، اگا نہیں رہی تھی، یعنی آسمان خاموش تھا، لا تمطر، بارش نہیں کر رہا تھا، اور زمین خاموش تھی، مسمت تھی، لا تنبت، اگا نہیں رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو پھاڑ دیا، آسمان اور زمین کو جی، بارش برسی اور اس کے بعد زمین سے نباتات اگے، یہ مطلب لیا گیا ہے اس کا جی، اس کا یہ مطلب لیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رتق کا مطلب ہوتا ہے ملنا، متصل ہونا کسی چیز کا، ایسے متصل ہونا، اور فتق کہتے ہیں الفصل بین المتصلین، دو متصل چیزوں کو الگ کر دینا، جیسے یہ ہے نا، یہ ہے رتق اور یہ ہے فتق، یہ دیکھو متصل ہے، یہ متصل ہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں رتق، اور یہ منفصل یہ کرنا فتق، الگ کر دینا۔ الفصل بین الشیئین، الفصل بین المتصلین، دو متصل چیزوں کو الگ کر دینا، دیٹ از کالڈ فتق۔ تو فرمایا گیا کانتا رتقن، ایسے دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، نے الگ کر دیا۔ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے انبساط عظیم کی طرف، بگ بینگ کی طرف، جس کو عربی میں الانبساط العظیم کہتے ہیں، بگ بینگ، یعنی کائنات، یہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور پھر یہ زمین آسمان سے الگ ہو گئی، بہت ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی، سب الگ الگ ہو گئی، اور سب دور دراز سفر پہ ہیں، ہر چیز سفر کے اوپر ہے، جتنی کہکشائیں ہیں سب جاری چل رہی ہیں، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، اللہ، یہ مطلب ہو سکتا۔ لیکن سائنس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سائنسی نظریہ ہوتا ہے، ایک سائنسی حقیقت ہوتی ہے جی۔ سائنسی اگر حقیقت ہے کوئی تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کا بیان قرآن حکیم میں ہے، لیکن سائنسی نظریہ جو ہوتا ہے، نظریہ پروف نہیں ہوتا جب تک ثابت نہ ہو جائے، فیکٹ نہ ہو جائے۔ تھیری کی حد تک ہے تو خواہ اس کو توڑ مڑوڑ کر کے قرآن حکیم کے اوپر منطبق مت کرو، کسی سائنسی نظریے کو قرآن کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش نہ کرو، اور قرآن کو اس کے پیچھے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ قرآن حکیم اپنی کسی بھی بات میں سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے جی، سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں۔ تو دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری انتہا کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے، یہ تینوں چیزیں بتائی گئی۔ اللہ اکبر، تمہاری ابتدا بتائی گئی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ تمہاری ابتدا ہے، پانی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، تم پانی سے پیدا ہوئے ہو، یہ تمہاری ابتدا ہے، تمہاری زندگی کا مبدا ہے، یہ تم بنے کیسے ہو، پانی سے تم کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور نہایت کیا ہے؟ آگے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ تمہارا انجام ہے، یہ جی جی یہ ہے تمہارا انجام، اور جانا کہاں ہے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہارا انجام ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ بتایا گیا کہ تم کس چیز سے بنے ہو، تمہاری ابتدا کیا ہے، بتایا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے تم کو ہم نے بنایا ہے۔ ایک تمہاری زندگی کی انتہا کہاں ہوگی؟ موت پر، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر انجام بتایا گیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس تم لوٹ آئے جاؤ گے۔ پھر جنت ہے یا جہنم ہے، یہ بتایا گیا، ابتدا، نہایت اور مسیر، انجام۔ اللہ کیا بات ہے! سائنسداں اسی میں پریشان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہم آئے کہاں سے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے۔ دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سولو کیا ہے اور اس مسئلے کو حل فرما دیا ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ جی آدمی پانی سے بنا، چل رہا ہے، موت آئی اس کو، اب یہ نہایت الفصل الاول من الحیات، زندگی کا یہ پہلا چیپٹر ہے جو کلوزڈ ہو گیا، کلوزڈ، یہ چیپٹر کھلا ہوا تھا، موت کے اوپر ایک چیپٹر بند ہو گیا۔ ثم یبدأ الفصل الثانی الامدی السرمدی، پھر دوسرا چیپٹر کھلتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، امدی اور سرمدی ہے، لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ چیپٹر جو کھلتا ہے مرنے کے بعد، یہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت کے اوپر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جب دنیا کا سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں سے ایک ایسا سورج طلوع ہوتا ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ تو موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت پیاری بات کہی ہے۔ پہلا چیپٹر کلوزڈ ہو گیا، یہ تو فانی تھا، اور دوسرا چیپٹر کھلتا ہے، یہ ابدی، ایور لاسٹنگ۔ جی پھر کہا گیا کہ ہم تم کو خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے بھی آزماتے ہیں۔ جی بالفاظ دیگر ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے خطرناک کیا ہے؟ دے کر آزمانا، یہ خطرناک چیز ہے۔ الابتلاء الاشد، اس طریقے کے دو ابتلاءات ہیں اور دو آزمائشیں ہیں، دے کر آزمانا اور لے کر آزمانا۔ تو لے کر آزمانا یہ کم درجے کی آزمائش ہے، اور دے کر جب آزماتا ہے تو هو الابتلاء الاشد، یہ سب سے خطرناک آزمائش ہے، اس لیے کہ اچھوں کے قدم بہک جاتے ہیں۔ پیسہ اتنا آتا ہے، خرچ کہاں کرنا، جتنی عیاشیاں ہوتی ہے آدمی کر ڈالتا ہے۔ تو یہ جو دے کر آزمانے والا مسئلہ ہے، یہ لے کر آزمانے والے مسئلے سے زیادہ سخت ہے، هو الابتلاء الاشد، یہ انتہائی سخت قسم کی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے بھی۔ اللہ کہا گیا کہ جو مجرم ہوتا ہے نا، مجرم، اسے لایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ہمارے عذاب کا ایک جھونکا، نفخہ کہتے ہیں، نفحہ جھونکے کو بولتے ہیں، ہوا کا چھو جائے، مس ٹو ٹچ، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ مس من ٹو ٹچ، ٹچ کر جائے، نفحۃ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا ٹچ کر جائے تو آدمی سب بتا دیتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہہ دیں گے ہائے ہم بہت بڑے ظالم تھے۔ دیکھیے ٹارچر کی ضرورت پیش نہیں آئی، ٹارچر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ عرب میں کہتے ہیں ٹارچر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا جو پیشاب کی جگہ ہے اس کے اوپر ایک پٹی لگا دیتے ہیں، ایسے پٹی لگا دیتے ہیں جی، اور اس کے بعد لیجئے شربت پیجئے، پھر اس کے بعد دوسرا شربت لاؤ، لے لیجئے پیجئے، جی جی، اور پلاؤ، لیجئے پیجئے، تھوڑی دیر کے اندر اسے 10 گلاس شربت پلا دیتے ہیں، پی رہا ہے دبا کر کے پی رہا ہے،
اس کے بعد اب پیشاب تو بند ہے نا راستہ، ٹیپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، سارا بک دیتا ہے وہ، کچھ مارنے وارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب بک دیتا ہے، اسے ایک تھپڑ بھی مارنے کی ضرورت نہیں۔ جی جی جی، تو عذاب کے کئی طریقے ہوتے ہیں، دیکھیں، مس ٹو ٹچ، نفحہ جھونکا، پف، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، یہ نفحہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی بک دے گا، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اقرار کرتا ہوں میں ظالم ہوں، میں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیں ایک جھونکا لگنے پر، ایک مفسر کہتا ہے جھونکے کا حال یہ ہے اگر تم کو جہنم میں ایک ڈبکی دے کر نکالا جائے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی، اور تمہیں ہمیشہ کے ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمارا رب کیسے بات کرتا ہے، کیسے بات کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، نوجوان ہے یہ، فتن، نوجوان، ینگ، پورے فتح مینس ینگ۔ لوگ عید منانے کے لیے گئے، ان کی قوم جو بت پرست تھی، اور پورا ایک بت خانہ تھا، اس میں ایک بڑا بت بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، نہیں جاؤں گا، بیمار ہوں، نہیں جاتا۔ وہ لوگ چلے گئے، ادھر کلہاڑا لے کر کے بت خانے میں گھس گئے، اور سب کو توڑ تاڑ کر کے وہ بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب آئے، دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ بولے ایک نوجوان ہے، ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا گیا ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم نام ہے اس کا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، سامنے لاؤ سب کے، لائے گئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے معبود ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے پڑے، کہہ رہے ہمارے معبود ہیں۔ مت ماری جاتی ہے تو اس طریقے کے عقیدے جنم لیتے ہیں۔ بتائیے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں سب، ان کو کہا جا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کہ کائے کے معبود ہیں یہ؟ ایک انسان سے کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے۔ ایک نقطہ ایک مفسر نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اس پر مطلق تعظیمی لفظ نہیں بولا جاتا، نقطہ یاد رکھو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز ممقوت اور جو چیز مبغوض اور ناپسندیدہ، ناگوار ہوتی ہے، اسے مطلق، اس کے لیے مطلق عظیم کا، بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے فارس کے بادشاہوں کے تحت، تو یہ خط ہے الی عظیم الفرس عظیم الفارس ہرقل عظیم الروم۔ دیکھو عظیم کا لفظ اضافت کے ساتھ ہے، روم کا عظیم، جی فارسیوں کا عظیم۔ یہاں بھی دیکھیے کبیرہم، بتوں کو کبیر نہیں کہا گیا، کبیرہم ان کا بڑا، ان کا بڑا۔ تو جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس پر مطلق عظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی وہ یہاں بتایا گیا۔ بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ بڑا کون بڑا؟ ان کا بڑا، ان کا بڑا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، معبود ہے نا، پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو، إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے تو انہی سے پوچھ لو۔ کتنی جرات ہے نہیں، یہ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں یہ، جی ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف اکیلا کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کس نے توڑا، انہی سے پوچھ لو نا، إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے، یہ معبود ہیں تو ان سے پوچھو یہ سلوک کیا کس نے ان کے ساتھ، معبود ہیں تو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، منڈی نیچے ڈال دی انہوں نے، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ بولتے نہیں ہیں۔ دیکھا، ارے بولتے نہیں ہیں تو پوجا کائے کی کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو تم؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا
قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. یہ دیکھیے تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو، تم عبادت کرتے ہو ایسے کی جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا پوری قوم کے سامنے اکیلے ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے، ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے جی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے حبیب آپ ان کی ملت کی اقتدا کیجیے. ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا نبی ہے کہ اس کی ملت کی اقتدا کیجیے آپ. ملت ابیکم ابراہیم، جی یہ ابو الانبیاء ہے، یہ میرا خلیل ہے، اس کی ملت کی اتباع کرو. دیکھو کیا بول رہے ہیں وہ، تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف. عقل نہیں، افلا تعقلون. انہوں نے کیا کہا، پکڑو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیسے معبود ہیں جو مدد کے محتاج ہیں؟ ارے معبود تو مدد کرتا ہے، یہ مدد کے محتاج ہے. کہا کہ ان کو جلا دو. ایک مفسر لکھتا ہے جب مناظرے کے میدان میں سامنے والا دلیل نہ دے سکے اور گالیوں پر آ جائے اور آستین چڑھانے پر آ جائے تو سمجھو اس کے بعد دلائل ختم ہو چکے ہیں. جی ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. گالی دینے لگے نا اور محاکمے کی زبان میں بات کرنے لگے تو سمجھو اس کے بعد دلائل نہیں ہے. دیکھو یہاں دلیل نہیں دے پا رہے ہو، دلیل نہیں دے پا رہے ہو. وہ کہہ بھی رہے ہیں کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ دلیل نہیں دے، پکڑو اس کو، بولو اس کو جلا دو. چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو. بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے اور اس آگ میں انہیں پھینک دیا گیا. ادھر یہ آگ میں ڈالے گئے، ادھر ہم نے کہا. رب فرما رہا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی. اس میں لفظ کونی بہت خطرناک ہے. کونی جی، کن کونا کونو، کونی کونا کننا، جی کونی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جی جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا تو کہتا ہو جا، کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھی وہی لفظ کن استعمال کیا گیا. کونی کیا ہو جا، تو گرم ہے نا اب ٹھنڈی ہو جا. جی کونی بردن، بردن کہا گیا نا، اس کے بعد سلامن کہا گیا، ورنہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم. جی اتنی ٹھنڈی ہو جائے. اور علی ابراہیم کہا گیا، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے، ورنہ یہ جو آگ ہے نا پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. جی یہ ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے تو کن سے آگ جلا رہی ہے تو کن سے آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. یہ لفظ کن ہے. قلنا یا نارو کونی، کن ہو جا. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے، اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن ہو جا، ہو جاتی ہے. تو کہا کن تو ٹھنڈی ہو جا رہی، کہا کن گرم ہو جا رہی. ہر چیز جب کن سے ہوتی ہے تو اس کو کہا تھا کہ گرم ہو جا تو گرم تھی، اور اب کہا جا رہا ہے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو جا رہی. اللہ اکبر. قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جی حضرت داؤد و سلیمان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بکری چرانے والے کی بکریاں ایک کسان کے کھیت میں چلی گئیں اور پوری فصل تباہ ہو گئی. مقدمہ حضرت داؤد کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکری والے کی جتنی بھی بکریاں ہیں سب کسان کو دے دی جائیں، کھیتی والے کو دے دی جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فیصلہ کیسا ہوا؟ بولے کیا فیصلہ ہوا؟ وہ میری بکریاں تھیں اس کے کھیت میں پڑ گئی تھیں، پوری کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا. اب آپ کے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں اسے دے دی جائیں، میری ساری بکریاں اسے دے دی گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. یہ داؤد علیہ السلام کو معلوم ہے میرے بیٹے فیصلہ صحیح نہیں. بولے نہیں تو فیصلہ کر دے. کہا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، تب تک ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، اور اس کو بکری والے کو یہ کھیتی دے دی جائے، اس میں کام کرے.
اور وہی فصل اگائے جو فصل اس وقت ڈالی گئی تھی جس کو بکریوں نے چر لیا تھا، اور جب فصل اس حالت میں آئے تو کھیتی اس کو واپس کر دی جائے اور بکریاں اس کو واپس دے دی جائیں۔ اللہ، اس کا مطلب ہے لا پڑھنا چاہیے جی، کم سے کم گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے جی جی، لا پڑھنا چاہیے جی۔ اب یہ معاملہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ان کے، ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد کے بارے میں نہیں کہا گیا، ان کو کہا گیا ففہمناہا سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی، سالوں اس مرض میں مبتلا رہے۔ دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، چھوٹی سی دعا ہے، رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا۔ الضر یعنی کوئی مخصوص بیماری ہے، وہ چھو لیا اس نے۔ دیکھو بیماری اتنی خطرناک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ادب دیکھیے رب کے حضور بات کرنے کا، چھو لیا ہے اسے۔ اللہ، بیماری نے پوری صحت تباہ کر دی ہے اور کہہ رہے ہیں بیماری نے صرف چھوا ہے مجھے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے یہ نہیں کہا، ارحم الراحمین۔ ایک مفسر لکھتا ہے فَبَالَغَ فِي التَّضَرُّ فَبُولِغَ فِي الْإِجَابَةِ، کہا انہوں نے تضرع میں، گڑ گڑانے میں، مانگنے میں مبالغہ کیا کہ میرے رب ایک تو بیماری ہے میرے، اور بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، ادب۔ اور یہ بھی نہیں کہا بیماری دور کر دے، بلکہ اپنی بیماری کا ذکر کرنے کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ اپنی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں دعا میں، ایک طرف اپنی بیماری کا تذکرہ، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا تذکرہ، اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا بَابِهِمْ مِنْ ذُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ایک ہوتی رحمت عطا کرنا، ایک ہوتی اپنے پاس سے میں نے رحمت عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس کا مطلب انہوں نے گڑ گڑانے کی انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی انتہا کر دی، اپنے پاس سے کہہ رہا ہے من عندنا۔ تو ایک ہوتی رحمت دے دینا دور سے اٹھا کر کے، اور ایک ہے رحمت اپنے پاس سے دے دینا۔ اللہ اکبر، تو جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ ویسی ہی رحمت آپ کے اوپر ہونے والی ہے جی۔ فَكَشَفْنَا بَابِهِمْ، وہ بیماری دور ہو گئی وہ، اور ہم نے اہل و عیال جو تباہ و برباد ہو گئے تھے اس سے زیادہ ہم نے ان کو عطا کر دیے جی۔ حضرت یونس کا تذکرہ ہے جی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، جس کے اندر آکسیجن نہیں ہے۔ اس جیسی جیل دنیا کے اندر کہیں نہیں، دنیا کی کوئی بھی، ابو غریب کی جیل ہو، گوانتانامو ہو، کوئی بھی جیل دنیا کی ایسی اس طرح کی جیل نہیں ہے جی، جہاں آدمی سیدھے پیر نہیں پھیلا سکتا جی جی، آدمی اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ جیلوں میں آدمی کم سے کم اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، پیر تھوڑا پھیلا سکتا ہے، دائیں بائیں اپنے آپ کو گھما سکتا ہے، لیکن یہ جیل ایسی ہے نہ تو یہاں کوئی کھڑکی ہے اس جیل میں، اور نہ تو یہاں آکسیجن ہے، اور نہ یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ یہاں اٹھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی خطرناک ترین جیل ہے، خطرناک ترین جیل ہے۔ اور اس جیل میں پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے توحید کا اقرار کیا، توحید۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدُو بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ۔ ان کی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، یہ اس دعا کے وسیلے سے مسلمان کسی چیز کے بارے میں بھی دعا کرے، دعا قبول کر لی جائے گی جی جی۔ یہ حضرت یونس کے بارے میں خاص نہیں ہے، ان کے خاص نہیں ہے جی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمام مومنوں کو نجات دیں گے۔ یعنی یہ بات حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے، تمام مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ پہلے تو توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا انت، دوسرے سبحانک تنزیہ اللہ من کل نقائص، اے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، دو، اور تیسرے اعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اعتراف، میرے رب غلطی ہو گئی مجھ سے، اللہ اس طرح مانگو، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
تو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ میرے رب میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا جس کے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، اس دنیا کو ہم مار کی طرح لپیٹ دینے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سجل الصحیفہ فیہا کتاب، یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے، یہ صحیفہ ہے، صحیفہ ہے، اور اس کے بعد اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایسے فولڈ کر دیا جائے اس کو، ایسے، دیٹ از طی، لپیٹنا اسے۔ اب ظاہر ہے کہ تمہار کو اگر لپیٹ دیا جائے تو لکھائی دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی کائنات کو ہم لپیٹ دیں گے، سورج چاند ایسے ہی ہو جاتے، سب کے سب گم ہو جاتے اسی میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے صحیفے کو لپیٹا جاتا ہے، لکھی ہوئی چیزیں اسے تمہار بنا دیتے ہیں ہم اس کو۔ کیا قوت ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو 3 طریقے سے قیامت سے مماثلت ہے، جی 3 طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے لیے جب سور پھونکا جائے گا تو چاروں طرف سے مردے اٹھ کر کے ایک طرف بھاگیں گے، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی اس طرف بھاگیں گے۔ ایسے ہی پوری دنیا سے، ہر کونے سے، ہوائی جہاز سے، پیدل گاڑی سے، کیسے بھی سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں آ کر کے۔ تو قیامت سے ایک طریقے کی مماثلت ہوئی حج کی، اور دوسرے سب ایک ہی لباس میں رہتے ہیں، جی، اور وہاں بھی مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے سب ایک ہی لباس میں رہیں گے۔ کون سا؟ ننگا لباس، فطری لباس، کسی کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، سب ایک ہی لباس، وہ فطری لباس ہے۔ اور کثرت ہوگی، ازدحام، جب 25-30 لاکھ جمع ہوتے ہیں، یہاں تو سب اولین اور آخرین جمع ہیں، تو ازدحام، بھیڑ بھاڑ۔ تو 3 طریقے سے اس کو قیامت سے مماثلت ہے، لہذا اس کو سورہ کریمہ کو، اس سورہ کریمہ کو قیامت سے شروع کیا گیا ہے، قیامت کے ذکر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ہے سورہ حج، عنوان ہے حج، لیکن شروع کیا جا رہا ہے قیامت کے بیان سے۔ اس کو قیامت سے بڑی حد تک مماثلت ہے 3 طریقے سے، اور 3 انداز ہیں اس کے نزول کے، 3 انداز ہیں۔ کیا؟ ایک تو کچھ آیات اس کی سفر میں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور کچھ آیتیں حضر میں جب آپ مدینہ میں تھے تب نازل ہوئی، جی، یا گھر پر تھے آپ، 2۔ اور کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جی، اور کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ یہ عجیب ہے سب، ہاں، یہ 3 طریقے سے اس کا نزول ہے، اور اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور تینوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ مومن، کافر، ساتھ میں منافق، ان تینوں کا تذکرہ کیا گیا، ہر ایک کا انجام بتایا گیا۔ انجام دیکھیے ہر ایک کا، جی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ کافر کا تذکرہ ہے، جی، دنیا میں ذلت اور قیامت میں عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ اچھا، منافق کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، حرف ای طرف، یہاں کھڑے رہتا ہے، یہاں کھڑے رہ کر عبادت کرتا ہے، اگر پیسہ ملتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ادھر چلا آتا ہے، پوری زندگی اس کی ڈاما ڈول لیتی ہے، طرف کے اوپر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حرف ای طرف، یہ کنارے کھڑا رہتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، جی، یہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے یہ۔ اچھا، تیسرے، ایک کافر کے ساتھ ایک مشرک بھی ہے، مشرک، یہ تو منافق کا تذکرہ تھا، یہ مشرک ہوتا ہے، وہ کافر ہی ہوتا ہے، مشرک کا تذکرہ۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے گرا۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو آسمان سے جیسے گرا اسے چڑیاں اچک لے جائیں، جی، ایک، اور دوسرے ہوا
اٹھا کر کے کہیں دور دراز جگہ پر لے جا کر کے پھینک دے. پتہ یہ چلا کہ توحید ایک بلند مقام ہے. جس کو توحید مل گئی وہ بلند مقام پر پہنچ گیا. اب وہاں سے اگر کوئی گرتا، مشرک کیا ہوتا ہے، توحید چھوڑتا ہے تو بلندی سے گر جاتا ہے. اب بلندی سے گرنے کے بعد شیاطین اس کو اچک لیتے ہیں، جیسے پرندے اچک لے جائیں جی. فتخطفہ الطیر کہا گیا، چڑیاں اچک لے. چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے جو باز ہوتا ہے نا، باز یا شاہین جو ہوتا ہے، وہ کسی پرندے کے اوپر جھپٹا مارتا ہے اور اس کے بعد دبوچ لیتا ہے اس کو، اور وہیں پر اس کے پر اکھاڑنے لگتا ہے، پورے پر کو بکھرا دیتا ہے وہ. اس کے بعد اس کو اٹھا کر اپنے بچوں کے پاس گھونسلے میں لاتا ہے، پھر اس کو مزع بنا دیتا ہے. مزع پیسز، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچوں کے سامنے رکھتا ہے، ان کے منہ میں ڈالتا ہے، کھلا دیتا ہے ان کو، پورا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسے پیسز کر دیتا ہے. یہ ہے چڑیاں ایسا کر دیتی ہیں اس کو جی. اور یا تو ہوائیں کیا کرتی ہیں، تو یا تو شیطان اچک لیتے ہیں، وہ چڑیوں کی طرح لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کے دین کا، اس کے دل کا. اور اسی طرح ہوا یعنی خواہشات، آدمی کی خواہشات اٹھا کر کے اسے کہیں دور دراز، جیسے پتنگ ہوتی ہے، ڈور سے ٹوٹ جائے تو کہیں نالے میں پڑی جاتی ہے، کہیں بھی اڑ کر کے کبھی کبھی جھاڑ میں لٹک جاتی ہے، اسے وہاں پہ پڑپڑاتی رہتی ہے. تو بلندی سے گرنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے، یا تو چڑیاں اچک لیتی ہیں، یا پھر ہوائیں اسے دور دراز جگہ پہ لے جا کر کے کٹی پتنگ ہو جاتا ہے، یا پھر چڑیوں کی خوراک ہو جاتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے شرک کی. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق. دور دراز علاقے میں لے جا کر کے پھینک دینا. پھر جنت کا بیان ہے. موضوع ہم نے جمعہ کا وہی رکھا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم جی. جنت کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے. مثالیں تو بہت ہیں، لیکن ایک مثال ایسی ہے جس کے بارے میں خود کہا ہے، سنو، اور وہ بھی کان لگا کر سنو. اسمعوا نے کہا کہ استمعوا کہا ہے. اسمع مانے سننا، اسمعوا سنو، اور ایک استمعوا غور سے سنو جی. مثالیں پورے قرآن میں بہت ساری بیان کی اللہ نے، لیکن صرف ایک ہی مثال ایسی ہے یہاں 17ویں پارے میں، جس کے بارے میں فرمایا استمعوا لہ، سنو اس کو، غور سے سنو. یعنی listen to it attentively، یعنی بہت غور سے سن لو اس کو، اٹینشن کے ساتھ سننا. کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. یہ صرف مومنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، دنیا کے تمام انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی، فاستمعوا لہ، اس مثال کو، اس مثل کو کان لگا کر سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہاں ناٹ نہیں ہے، نیور، نیور، کبھی نہیں. یعنی آگے قیامت تک سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، بے جان مادے سے جاندار پیدا نہیں کر سکتے جی. ہاں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تم، مکھی. اور وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، جن انسان، سائنسداں، عقل مند جتنے بھی ہیں سب جمع ہو جائیں، تمہیں بہت ناز ہے، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، چلو ایک مکھی بنا کر دکھاؤ. اور اللہ نے فرمایا لن یخلقوا، جی. ایک ہوتا ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ، تم نہیں کر سکتے، یو کین نیور ڈو اٹ، کبھی نہیں کر سکتے اس کو، کبھی نہیں کر سکتے. لن نہیں، یہاں پر لا نہیں، لا ہے. لن یخلقوا، اور مکھیاں نہیں، ذباب سنگولر ناٹ پلیورل، ذباب مینس مکھی. مکھی، ایک مکھی ایک نہیں پیدا کر سکتے تم. دنیا کے تمام لوگ مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ تمہاری حقیقت ہے، تمہارے علم کی. قرآن حکیم نے ان کے علم کو چیلنج کیا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک مکھی بنا کر، اور ہرگز نہیں کر سکتے، بولتا مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ تمہاری ٹیکنالوجی. کس ٹیکنالوجی پر تم نازاں ہو؟ کس ٹیکنالوجی پر تمہیں فخر ہے؟ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تم، اور قیامت تک نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا، لا نہیں، لن نیور، نہیں کر سکتے. سب کے سب جمع بھی ہو جاؤ، وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، اس کے لیے اگر جمع ہو جاؤ تو پوری ٹیکنالوجی کی ایسی تیزی کر کے رکھ دی ہے قرآن حکیم نے. ان کی پوری ٹیکنالوجی کو چیلنج ہے. مردے سے زندہ کر کے بتاؤ، کہ مٹی سے مکھی بنا کر دکھاؤ.
ایک ایسے تھا ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا, وہ کہا کہ کیا ہے پیدا کرنا, کیڑوں کا پیدا کرنا تو بہت آسان ہے جی, کیڑوں کا پیدا کرنا بہت آسان ہے, میں کر سکتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ بولے ایک ڈبہ لاؤ. لائے, اس میں تھوڑا گوبر لاؤ. گوبر لا کر کے ڈبے میں رکھا گیا اور ڈبے کے منہ کے اوپر کپڑا لگا کر کے بڑی مضبوطی سے اس کو بند کر دیا اور کہا کہ 15 دن کے بعد میرے پاس آؤ. 15 دن کے بعد آیا, کہا کہ کھولو اب اس کو. کھولا گیا تو اس میں سے کیڑے نکلے سے بج 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 بج. کہا کہ دیکھو گوبر ڈالا تھا نا, کیڑے کہاں تھے وہاں, دیکھو میں نے پیدا کیا ہے. بولے اچھا یہ کیڑے تم نے پیدا کیے ہیں, بتائیے کل کتنے ہیں؟ کتنے پتہ نہیں. اس میں کتنی مادائیں ہیں اور کتنے نر ہیں. فبہت الذی کفر, بھاگ گیا ہو. کہا کہ رب جب پیدا کرتا ہے نا تو کوانٹٹی بھی دیکھتا ہے کوالٹی بھی دیکھتا ہے. کتنی تعداد ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, پیدا کرتا ہے جی. یہ تم پیدا کیے ہو جی. تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک مکھی کی بات کہی جا رہی ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے, بڑا چیلنج ہے. اس سے چھوٹا چیلنج دیا جا رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہو. کون سا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, تمہارے معبودوں کے اوپر کوئی چڑھاوا ہے, برفی چڑھا دیے ہو, گلاب جامن چڑھا دیے ہو, شیرینی شہد چڑھا دیے ہو. اب ایک مکھی آتی ہے اور مکھی آتی ہے, اب اس میں سے لے لیتی ہے, تو سلب نہیں کر سکتے. سلب کا مطلب ہوتا ہے نزوع الشیء من الغیر علی القہر, زبردستی کسی چیز سے کوئی چیز چھین لینا. اب یہ ہے, اب آپ اس کو پکڑ رکھیں اور میں چھین رہا ہوں, آپ ادھر سے زور لگا رہے ہیں, میں ادھر سے زور لگا رہا ہوں جی. اچھا تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْ, سلب کر رہا ہے وہ, مکھی جو ہے چھین رہی ہے. بابا بھی زور لگا رہے ہیں اور مکھی بھی زور لگا رہی ہے. نزوع الشیء من الغیر علی القہر, طاقت کے ذریعے چھین لے. مکھی چھین لے گئی ہے, بابا کمزور ہیں, مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ بتایا گیا. تو لے کے چلی گئی. لا یستنقذوہ من, ایک تو چھین کر لے کر گئی ہے تو منع نہیں کر سکے, اور دوسرے لے کر گئی اب واپس کرو, واپس بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مکھی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اٹھاتی ہے, کھانے سے پہلے اس کے اوپر ایک مادہ, سیال مادہ ڈالتی ہے ایسے, اور پھر وہ چیز پگھل جاتی ہے, پھر اس کو کھینچ لیتی ہے, اس کو کھینچ لیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنا مادہ ڈالا ہے. اب اگر وہی چیز تم نے واپس کیا تو اس کا مادہ بھی اس کے ساتھ ہے نا جی. اور اب وہی چیز جو لے گئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ فرما وہی چیز واپس کرو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اس سے جو ہے چھین نہیں سکتے تم. ضعف الطالب والمطلوب, طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. مکھی بھی کمزور ہے, وہ بابا بھی کمزور ہے. طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. یہ اتنی شاندار مثال ہے کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرتے وقت فرمایا استمعوا لہ, بہت غور سے سنو, اس کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں غیر اللہ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو ہماری حاجتیں کیا پوری کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.